لفظ حدیث کون سا لفظ؟ ایک اس کا لغوی معنی ہے کہ لغت میں حدیث کس کو کہتے ہیں، اور ایک اس کا محدثین کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی ہے۔ پہلے آپ لوگ لغوی معنی لکھ لیں۔ لفظ حدیث کا لغوی معنی کسی چیز کا نیا اور جدید ہونا۔ یہ لفظ حدیث کا لغوی معنی کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اور لفظ حدیث کی جو جمع ہے نا، خلاف قیاس، احادیث آتی ہے۔ حدیث کی جمع احادیث۔ کہتے نہیں کہ کئی دفعہ علماء سے اس موضوع پہ الحمدللہ کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، وہ جمع کے لیے بول رہے ہوتے ہیں۔ خلاف قیاس، قاف یا قاف نقطے والا، الف اور سین۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ لفظ حدیث کا اصطلاحی معنی، لفظ حدیث کا اصطلاحی معنی کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اصطلاحی معنی کا۔ ہر وہ قول بات کو کہتے ہیں۔ فعل، تقریر، ہر وہ قول، فعل، تقریر یا تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک جملہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ قول کا معنی گفتگو، سرکار علیہ السلام نے جو فرما دی ہے۔ فعل کا معنی کسی کام کا کرنا جو آپ علیہ السلام نے کر دیا ہے۔ یہ جو تقریر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھنا ہوگا آپ کو۔ اس جگہ تقریر کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی تعریف میں کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اور اس کام سے کرنے والے کو منع نہ فرمایا ہو۔
ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی اور اس سے کرنے والے کو منع. یہ اب لکھنے والے جملے نہیں ہیں، وہ کام پہلے قرآن و حدیث میں ہوتا نہیں ہے. کسی شخص نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو دیکھ کے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، وہ بھی حدیث. یہ تقریر کا معنی ہے، یہ تقریر کا معنی ہے. اب حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا نیا یا جدید ہونا. کسی چیز کا نیا یا جدید ہونا. لغوی معنی کیا ہے؟ یہ دہروانے کا مطلب پتہ ہی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہو جائے گا، ورنہ پھر محنت کرنی ہوگی گھر جا کے. لفظ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث شریعت کی روشنی میں اصطلاحی معنی حدیث کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے. اتنی سی وہ بات ہے جو شرک کے فتوے لگانے والوں کو نہیں آتی. اتنی سی وہ بات کہ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. آگے لکھیں خبر. اس کی جمع اخبار ہے. خبر کی جمع اس کے 3 معنی محدثین نے ذکر کیے ہیں. نمبر 1 بمعنی حدیث نبوی، جو اوپر ہم نے ابھی ذکر کیا، سیم اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے. بمعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا ابھی. دوسرا معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کو حدیث، اور جو غیر نبی سے منقول ہو اس کو خبر کہتے ہیں. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یعنی نقل کی گئی ہو، روایت کی گئی ہو، اس کو حدیث، اور جو آپ کے علاوہ سے نقل کی گئی ہو، روایت کی گئی ہو، اس کو. یہ خبر کا دوسرا معنی ہے. خبر کا تیسرا معنی عمومی معنی میں مراد لیا محدثین نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حدیث. جی جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کو. اسی کے ضمن میں ہے اگلا جملہ، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور سے منقول ہو. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور سے منقول ہو، سب ہی کو خبر کہہ دیتے ہیں. عمومی معنی اس حیثیت سے بنتا ہے.
یعنی لفظ حدیث فقط آپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں تیسرے معنی میں، اور بسا اوقات محدثین یوں کرتے ہیں آپ کی جملوں پہ بھی اور جو آپ کے غیر کے جملے ہوں ان سب پہ کیا بول جاتے ہیں یہ خبر ہے جی، جس طرح کہ آگے خبر احاد وغیرہ یہ آئے گی۔ یہ دو معنی صحیح معنی میں سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو؟ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کچھ اقسام، حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے نا اس کے پہنچنے کے اعتبار سے کچھ اقسام۔ خبر متواتر، کئی بار آپ نے سنا جی یہ متواتر حدیث ہے، اسی کی تعریف آ رہی ہے۔ متواتر کا لغوی جو معنی ہے نا وہ مسلسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز میں تسلسل کا ہونا۔ جس طرح عربیوں کے ہاں ایک جملہ مشہور ہے تواتر المطر، بارش مسلسل آ رہی ہے، بارش مسلسل، یہ ان کے ہاں ایک جملہ مشہور ہے۔ لغوی معنی لکھ لیا ہے متواتر کا، تسلسل، پے در پے کسی چیز کا چلتے ہوا آنا۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث جسے ایسی کثیر تعداد، وہ حدیث جسے ایسی کثیر تعداد روایت کرتی ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا وہ حدیث جسے ایسی کثیر تعداد روایت کرتی ہو جن کا، یہ ایسی کثیر تعداد کی طرف ہے جملہ جن کا، یعنی اتنے لوگ ہوں کہ عقل نہ مانے یار اتنے سارے انہیں جھوٹ ہی بول دیا ہوگا، اتنے لوگ اس کو روایت کریں، جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا جھوٹ پر جمع ہو جانا، یا جھوٹ پر عادتاً محال ہو، عادتاً کیا ہو، محال ہو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے راویان 40 بندے ہوں اور وہ بھی اس زمانے کے صحابہ کے دور کے، اب عقل مانے گی کہ یار معاذ اللہ سبھی نے معاذ اللہ جھوٹ بول دیا ہو، ناممکن ہے۔ ان میں تو ایک بندہ پوری دنیا سائڈ پہ ہو جائے وہ اکیلا نہیں جھوٹ بولتا، 40 کو کون جھوٹ پہ جمع کرے گا؟ ان کی تو شان یہ ہے، ان کی تو شان یہ ہے۔ البتہ محدثین نے اس پہ کلام کیا کہ وہ جو سلسلہ روایت کا اس کا چلے گا، جملے سن لیں جو لکھنے والے وہ لکھنا، وہ جو روایت کا سلسلہ اس طرح روایت ہوئی، اتنے راوی تھے، آگے روایت ہوئی تو مزید، بھئی متواتر حدیث میں کم از کم کتنے راوی ہوں تو اس کو ہم متواتر کہہ سکتے ہیں، اس سے نیچے لوگ اگر روایت کریں تو وہ متواتر سے باہر ہو جائے۔ تو
کم از کم 10 افراد کی تعداد لکھی ہے کہ 10 افراد اس کو کیا کرنے والے ہوں، کم از کم. اگر ان سے نیچے ہوں گے تو وہ خبر متواتر نہیں ہوگی. یعنی اگرچہ اس مسئلے میں بہت سارا اختلاف ہے، کسی نے کہا 20، کسی نے 30، کسی نے جو بھی کہا، ہم نے اس قول کو لیا جو راجح قول ہے، جو کیا ہے، جس پہ اکثر محدثین نے عمل کیا ہے. اب خبر متواتر یا حدیث متواتر کا حکم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کے حکم کا؟ مثلا نماز فرض ہے، نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جو اس کو فرض مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے. قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو اس کو اللہ کی کتاب مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے دائرہ اسلام سے. اب اسی طرح حدیث متواتر، اس کا حکم کیا ہے اور اس سے کیسے مسائل اور شریعت کی کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے جو حدیث سے متواتر ہے. حکم کا یہاں یہ مطلب ہوگا. حدیث متواتر، اس کا حکم چل رہا ہے. اب حدیث متواتر کا، خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ جواب ہم لکھ رہے ہیں، یہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. حدیث متواتر علم ضروری کا، یعنی علم ضروری کی تعریف، یعنی ایسی یقینی بات، ایسی یقینی بات جس کی حتمی طور پر تصدیق کرنے پر انسان مجبور ہو جائے، جس کو ہر حال میں سچی ماننا پڑے، ہر حال میں. جیسا کہ کسی شخص نے وہ کام خود ہی دیکھا ہو، جیسا کہ کسی شخص نے وہ کام خود ہی دیکھا ہو. یہی وجہ ہے کہ جتنی احادیث متواتر ہیں وہ سب کی سب مقبول ہوتی ہیں. ان کے راویوں پہ کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کون سا راوی اس کا کیسا ہے. وہ بس جب ہے ہی متواتر تو ہر اعتبار سے وہ پھر راجح ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا. اور جس طرح کوئی چیز قرآن پاک سے نہیں ثابت ہوتی، جو اہمیت اس کی ثبوت کی ہے نا، جو چیز حدیث متواتر سے ثابت ہو اس کی بھی وہی اہمیت ہوتی ہے. یعنی اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو اس کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے کیا ہو جاتا ہے. حدیث متواتر کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث متواتر کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں. حدیث متواتر کی نمبر 1 متواتر لفظی، نمبر 1 متواتر لفظی. تعریف، متواتر لفظی کی تعریف، وہ حدیث مبارکہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں. یہ مثال سے مسئلہ واضح ہوگا. مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر متواتر لفظی کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے.
جس نے مجھ پر، جس نے، یہ حدیث میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، جان بوجھ کر، جس نے مجھ پر جان جھوٹ بولا، وہ اپنی جگہ آگ میں بنا لے، یعنی جہنم میں۔ پھر سن لیں، متواتر حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کی تعریف وہ روایت جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں۔ مثلا یہ ایک حدیث مبارکہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر، جس نے مجھ پر یعنی میری ذات پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے، وہ اپنا ٹھکانہ۔ سرکار پہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ ہو اور بندہ کہے یہ سرکار نے ہی فرمایا ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں اور شرک کے ٹھیکے داروں کو دیکھیں تو کوئی بچتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، حدیث میں ہے جی یہ شرک ہے، حالانکہ اس کے متعلقہ حدیث ہوتی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جھوٹ، سارا دن سبزی بیچتا ہے، 10 حدیثیں ایک ہی دفعہ ایک ہی منٹ میں کھڑے ہو کے آپ کو سنا دیں گے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ شرک ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، بھلے اس کو لفظ حدیث کا پتہ ہی نہ ہو۔ اتنی بدبختی ہے۔ حالانکہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ لکھوائی ہے نا، پہلے درجے میں اس کے راویوں کی صحابہ میں پتہ ہے کتنے لوگوں کی تعداد ہے؟ صرف صحابہ نے، کتنے صحابیوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ 70 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ غور کریں آپ، اگلے جو تابعین ہیں، تبع تابعین، وہ علیحدہ کھڑے ہیں ابھی۔ صحابہ اس حدیث کو، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے؟ اب کوئی بچتا ہے ان میں سے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کبھی بھی جب تک تحقیق پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، کسی بات، کسی مسئلے کے متعلقہ مت کہنا کہ رسول اللہ نے اسی طرح ہی فرمایا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں ادھر شرک کی بھڑمار ہے، ہر بات پہ شرک ہے، حدیث میں آیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اور کچھ احباب میں خام خواہ میں کسی بات کو سنت بنانے کی طرف رجحان ہے، حدیث میں ہے یہ سنت۔ میں ایک جگہ تھا، بندے نے کہا جی یہ سنت ہے، میں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ بس ٹھیک ہے سنت ہے، میں نے کہا کوئی کتاب کا حوالہ ہے؟ بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہوں، میں نے کہا یہ کوئی ہمارے باپ کی بات ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی آپ سے، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، کچھ سوچا کرو ہم کیا کہنے لگے ہیں اور کیا کہنا ہے۔ دیکھیں جہالت کسی صورت بھی انسان کی قبر و آخرت کو سنورنے نہیں دیتی، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ خام خواہ میں یہ ہمارے سنیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہو سکتا نہیں، لیکن پہلے تحقیق ہو پھر آگے بڑھائیں۔ اسی طرح وہ خام خواہ کے جو خام خواہ کے مفتی بنے ہوئے ہیں، حکم تو اصل مفتی کو یہ ہے نا تحقیق نہ ہو تو مسئلہ مت بتانا، اور جو خام خواہ میں آئے امامت پہ تھے اور وہ مفتی اعظم بنے ہوئے اپنے علاقے کے، بھلے امامت کے مسائل ہی نہیں آتے، یہ ان کو بھی یہ حدیث در سے عبرت دے رہی ہے۔ جو بات پوچھو اس کا جواب یہ ہے، جو بات پوچھو اس کا جواب، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اور جی سرکار نے ایسے ہی فرمایا۔ یہ 3 گروہ ہیں اس جو میری سمجھ کے مطابق اس حدیث کے مصداق کثرت سے بن رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پہلے گروہ کو تو اللہ کریم پہلے ایمان کی دولت نصیب فرمائے،
اور باقی دو کیونکہ مسلمان ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرما تاکہ سرکار کی طرف جھوٹے مسئلوں کی نسبت، یہ ہماری فیلڈ میں بہت زیادہ یہ غلطی ہے۔ سرکار نے یوں ہی فرمایا، اس کا جواب یہی ہے۔ اس کا جواب مثلا چوک اعظم میں ایک محفل میں تھا، تو وہاں ایک شخص بیان کے لیے آیا، اس نے کہا جو کالر والے کپڑے پہن کے نماز پڑھا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہم حیران رہ گئے، کسی امام نے ایسی جرت نہیں کی۔ کتنے بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ، کتنی بڑی ان لوگوں کے اندر احتیاط تھی، کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں لگایا تھا۔ اپنے زمانے کے عاشقوں کے امام سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات نے بھی اس پہ کوئی فتویٰ، بلکہ آپ نے الٹا فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ یہ سنن و زوائد میں شمار ہوتی ہیں، لباس کا اس انداز میں سلائی کرانا، اور سنن و زوائد کا حکم ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کچھ بھی، حتیٰ کہ امام ہو کالر والے کپڑے ہوں تو اس کے پیچھے نماز بالکل سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے بات کی گئی، تو جتنا وہ بعد میں پشیمان ہوا، پریشان ہوا، ہم نے کہا اللہ کے نیک بندے، آپ کو جب ایک بات کی اہلیت ہی نہیں آپ کے اندر، ٹھیک ہے وہ بیان کرنے والوں نے، آپ کروانے والوں نے آپ کو کھڑا کر دیا، آپ سارا دن دکانوں پہ سیل میں نہیں کرتے ہیں، وہ بندہ وہ بیان کرنے آیا ہوا، اور لوگوں کے بھی تو دماغ ہی خراب ہے نا، بیان وہ کرنے آتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ نے، خصوصاً اعلیٰ حضرت نے اس پہ کلام کیا کہ جاہل بندے کا بیان کرنا حرام ہے، اور مولا کائنات کی وہ روایت نہیں یاد، آپ گزر رہے تھے تو ایک شخص تقریر کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا، آپ نے جب گفتگو سنی، کیونکہ عالم جب غیر عالم کا کلام سنے تو اس کو فوراً سمجھ آتی ہے یہ عالم نہیں ہے، عام عالم کی بات، مولا کائنات کی تو بات ہی کچھ اور ہے علم کی دنیا میں۔ آپ نے اس بندے سے سوال کیا، فرمایا قرآن کی روشنی میں ناسخ منسوخ کا تجھے علم ہے؟ یہ ایک بات کی ہے، کئی باتیں پوچھنے میں فقط ایک پوچھی ہے، قرآن کی روشنی میں تجھے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا یہ خود گمراہ ہے، اور جو اس کی تقریر سن رہی ہیں ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کو دیکھیں اور آج کے زمانے کے جہلاء کو دیکھیں جو اسٹیجوں کے ممبر کے وارث بن کے بیٹھے ہوں، اور ان سے بڑی غلطی ہماری ہے جو ان کو بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب تک لچھے دار تقریریں نہ ہوں، کہانیاں نہ ہوں، جھوٹے من گھڑت واقعات نہ ہوں، تو اہل سنت کی ایک تعداد ہے جن کو سکون ہی نہیں ملتا، یہ بھی کوئی بیان ہوا۔ حالانکہ بیان کی حقیقت تو ہے قرآن و حدیث۔ ہاں اگر محققین نے کوئی واقعی صحیح واقعات نقل کی ہوں، جس طرح قرآن میں بھی واقعات موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، تو ان کو مناسبت کے لحاظ سے بندہ بیان کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی آیت آ گئی اس کی مناسبت سے، کوئی ایسی حدیث آ گئی اس کی، بلکہ میں آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے آداب کے متعلقہ میں دیکھ رہا تھا کہ پڑھانے والوں کے کیا آداب ہیں اور جو پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے اسلام نے کیا آداب رکھے ہیں۔ تو انہوں نے پڑھانے والے کو لکھا کہ بسا اوقات نا جو قرآن و حدیث میں واقعات ہیں ان میں کوئی واقعہ سنا دیا کرو تاکہ ہر وقت وہ ایک ہی جگہ ایک ہی فن میں بیٹھے بیٹھے کہیں اکتا نہ جائیں، کہیں جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس کی عادت مبارک تھی، شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتے، مزاح فرماتے تاکہ یہ خوش بھی ہو جائے، تاکہ یہ مزاح کی شرعن اجازت ہے، مذاق شرعن ممنوع ہے، اور جاہل بندے کی صفت ہے قرآن کی روشنی میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تھے، قتل ہو گیا، قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے، آپ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، یہ جواب ہے؟ مذاق کرتے ہیں آپ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا تم کہہ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں یا جاہل لوگوں کی صفت میں جاؤں۔ میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں؟
تو قرآن نے بتایا جو مذاق کرے وہ جاہل ہے. مزاح شرن درست ہے. اب مزاح کیا ہے؟ تاکہ آج جو میں نے پڑھا اس پہ عمل بھی ہو جائے، تعریف بھی آ جائے. بات وہی ہو لیکن ہر شخص کو سمجھ نہ آ سکے. بات وہی ہو، ٹھیک ہو، لیکن انداز ایسا ہو کہ ہر بندے کو سمجھ نہ آ سکے. مثال کے طور پر جس طرح کئی حدیث ہیں، ان میں ایک حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غلام نے عرض کی مجھے سواری کے لیے اونٹ درکار. سواری کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ ہی دے سکتا ہوں. اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ فرمایا اللہ کے نیک بندے کوئی بھی اونٹ کسی بھی جگہ سے ہو، کہیں سے بھی ہوتا تو اونٹنی ہی کا بچہ ہے. اب یہ مزاح. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک بڑھیا خاتون ہے، بوڑھی ضعیف العمر. یا رسول اللہ میں پوچھنے آئی ہوں میں نے جنت میں جانا ہے یا کسی اور طرف؟ سرکار نے فرمایا کوئی بھی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جا سکتی. جنت میں کوئی بھی بوڑھی خاتون. وہ پریشان ہو گئی، رونا شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا کوئی بوڑھی خاتون جنت میں. میں بوڑھی ہوں، روؤں نہ تو کیا کروں؟ فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، میں نے تو کہا جو بوڑھی ہے وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. ہاں آپ جنت میں جاؤ گی لیکن اللہ کریم جنت میں جانے سے پہلے آپ کو جوان کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا. اب کسی بوڑھے عمر کے بوڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب کے سب ینگ ہوں گے پھر جنت کو جائیں گے. اب بات وہی تھی لیکن اس کو سمجھ ہے یہ مزاح ہے. تو مزاح کی شرعاً اجازت. اور عبداللہ بن عباس کی اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ عادت مبارک رہی ہے جو کتب کے اندر ہم نے پڑھا. متواتر کی کتنی قسمیں؟ 2. متواتر ہے وہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں کیا ہوں؟ متواتر ہوں. مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری ذات پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخی بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ دوزخی بنا لے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 70. نمبر 2 حدیث متواتر کی دوسری قسم متواتر معنوی. متواتر تعریف وہ روایت جس کا معنی متواتر ہو. معنی اور لفظ میں فرق ہوتا ہے. جس کا معنی تو کیا ہو؟ مگر اس کے الفاظ متواتر نہ ہوں. جس کا معنی تو متواتر ہو یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جو متواتر کی شرط میں پورے اترتے ہیں، لیکن الفاظ اتنے لوگوں نے روایت نہ کیے ہوں. سادہ لفظوں میں جس کا معنی متواتر ہو لیکن الفاظ متواتر. مثال کے طور پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کی کیفیات کیا ہیں، اس بارے میں احادیث. یا فقط اتنا لکھ لیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث. اب تفصیل سے مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 100 احادیث مبارکہ منقول ہیں. 100 احادیث مبارکہ منقول ہیں اور ہر ایک میں یہی ہے
کہ آپ نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے، آپ نے دعا کے اندر ہاتھ 100 کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کے اندر ہاتھ مبارک، یہ 100 حدیث میں تقریباً معنی پایا جاتا ہے، لیکن کس طرح ہاتھ اٹھائے، کتنے بلند فرمائے، کہاں تک لے گئے، یہ مختلف ہو گیا، اس کے الفاظ کیا ہو گئے، مختلف ہو گئے، کیفیات اور حالات مختلف ہو گئے کہ کس انداز سے ہاتھ اٹھانے تک تو متواتر ہے، دعا ثابت ہو گئی کہ دعا کے لیے کتنی احادیث مبارکہ ہیں، تقریباً 100 حدیث مبارکہ، اور یہ ہے حدیث متواتر۔ غور کریں آپ، متواتر کی دوسری قسم ہے متواتر مانوی، تو 100 حدیث اور وہ بھی متواتر حدیث کے درجے میں ہو، کس کام کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، تو مر نہیں جانا چاہیے اس کو جو اس کے باوجود بھی دعا سے منع کرتا رہتا، اس کو موت نہیں آ جانی چاہیے، وہ اللہ کی زمین پہ رہنے کا مستحق ہی نہیں ہے، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حدیث متواتر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ابتداً حدیث متواتر کی اصطلاحی کہیں نا، یہ حدیث متواتر ہے، آپ کو پوچھے جی متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اتنے راوی انہیں روایت کیا ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا جمع ہو جانا محال ہو، اور علماء نے جو احتیاطاً کم از کم تعداد لکھی ہے وہ کتنی ہے؟ 10 افراد کم از کم، اور ان میں پتہ ہے ایک بات سے اساتذہ نے ہمیں بتائی، ایک بات سے اندازہ لگانا کہ کیسے 10 کی بات ہو رہی ہے۔ جو محدثین ہے نا، پتہ چلا جی فلاں بھی حدیث کو روایت کرتا ہے، بڑی مشکل سے یہ سفر کرتے، ایک حدیث کے ایک راوی کے لیے اگر 500 کلومیٹر ان کو سفر کرنا پڑا ہے تو پیدل، گھوڑوں پہ، اونٹ پہ، جنگلوں میں سفر کر کے وہاں تک پہنچیں گے۔ پتہ چلا آپ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، پتہ چلا آپ بھی اس کو، اور جب وہاں پہنچے اور کسی کو دیکھا، وہ اپنے جانور کو نا یوں اپنے اس کو پھیلائے ہوئے دامن کو یوں اپنی طرح بلا رہا ہے، اور جب اس محدث نے دیکھا نا تو اس میں ہے کچھ بھی نہیں، اس میں ہے، فرمایا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ سے رسول اللہ کی حدیث کو روایت کیا جائے، جب تو جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو حدیث کے اندر تو کتنا اہتمام کرتا ہوگا۔ یعنی ایسے بندے کہ اتنی بات ہے، فرمایا اس سے حدیث نہیں روایت کریں گے، اس سے حدیث ہم روایت ہے۔ کتنی احتیاط کی ہے ان علماء نے جنہوں نے احادیث کو روایت کیا، مدون کیا، اور حدیث مبارکہ کی پہچان کے لیے اس فن کو لکھا کہ کون سا راوی کیسا ہے، کون سے راوی کی حالات کیا ہیں، اس کا زندگی کا طرز عمل کیا ہے، اس پر باقاعدہ ایک فن، اور اس پر کئی کتب تصنیف ہوئی کہ اگر ایسی بات ہے تو اسے حدیث نہ روایت کریں، اگر ایسی بات ہے تو اسے حدیث نہ روایت کریں۔ اتنے سارے حدیث روایت کرنے والے ہیں، ان میں ایک ایسا آ گیا جس کے بارے میں اسماء الرجال کی کتب میں لکھا کہ یہ بندہ کبھی نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی نہ کبھی۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے، اس حدیث کو وہ اس درجے سے ہی نکال دو جس درجے میں تھی، ایک بندے کی وجہ سے۔ کتنی احتیاط، اور پھر بھی لوگ بدماشیاں کریں، نہیں جی حدیث حجت نہیں ہے۔ کتنی بڑی لعنت ہے ان پر جن کا یہ نظریہ اور ایمان ہے، جن کا یہ نظریہ اور ایمان ہے۔ خبر احاد، احاد، الف مد ح الف اور دال، یہ واحد کی جمع ہے، کہتے نہیں خبر واحد میں یوں آیا ہے،
کئی دفعہ آپ نے سنا ہے علماء سے. خبر واحد، حدیث واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ احاد. الف مد ہا الف اور دال. سب سے پہلے اس کی لغوی تعریف. خبر واحد کی لغوی تعریف سادہ لفظ میں آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں: احاد کا جو لفظ ہے نا، یہ احد اور واحد کی جمع ہے. یہ احد اور واحد کی کیا ہے؟ جمع ہے. یعنی وہ روایت جسے ایک آدمی روایت کرے، وہ خبر، وہ حدیث، وہ روایت جسے ایک آدمی روایت کرے. یہ لغوی معنی ہے. خبر واحد کا لغوی معنی کیا ہے؟ جسے لغوی معنی کا معنی ہوتا ہے کہ جس لغت کا وہ لفظ ہے نا، اس لفظ کے مادے کو دیکھتے ہوئے کیا معنی نکلتا ہے. اس لفظ کے مادے کو دیکھتے ہوئے، مثلا دارابا، لفظ کو دیکھتے ہوئے سمجھ آ رہی ہے کہ مارنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دارابا زید نے مارا، مثال کے طور پر. اسی طرح قام خالد، خالد کھڑا ہوا. خالد کیا ہوا؟ کھڑا ہوا. خبر واحد کی اصطلاحی تعریف: وہ خبر جس میں حدیث متواتر کی، وہ خبر، یہ خبر بھی حدیث کے معنی میں ہے. پیچھے اسی لیے آپ کو پہلے خبر کے معنی لکھوائے تھے. وہ خبر جس میں حدیث متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو سکیں. وہ خبر جس میں حدیث متواتر کی متواتر حدیث کی شرطیں کیا ہیں؟ تعریف سے نکال لیں گے یا الگ الگ کر کے لکھوا دیجئے؟ ہیں اسی تعریف میں. کہیں تو میں نمبر وار 4 شرطیں اسی تعریف سے نکلتی ہیں. میں آپ کو الگ الگ لکھوا دوں، لکھیں پھر. لیکن اس کا تعلق خبر متواتر کے ساتھ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. خبر متواتر کی تعریف سے، خبر متواتر کی تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے، خبر متواتر کی تعریف سے یہ بات کہ کسی بھی حدیث میں کسی بھی تواتر کے لیے، یہ متواتر اور تواتر ایک ہی بات ہے، تواتر 4 شرطیں ضروری ہیں. نمبر 1، اس حدیث کو، نمبر 1، اس حدیث کو کثیر تعداد روایت کرے. اس حدیث کو، اور اس کثرت کی کم سے کم تعداد میں اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے
اور اس کثرت کی کم سے کم تعداد میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ کم از کم 10 افراد اس کو روایت کریں۔ جب آپ غور کریں گے نا تو یہ چیز اسی تاریخ میں آ گئی ہوگی، لیکن علیحدہ لکھوانے سے پھر ہر بندہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے نکالنا ممکن ہے کسی کو تھوڑی مشکل بنتی۔ نمبر 2، یہ راویوں کی کثرت، یہ راویوں کی سند کے تمام طبقات میں موجود ہو۔ یہ راویوں کی کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو 10 نے کیا، آگے جا کے 5 روایت کرنے والے آ جائیں، اس طرح نہ ہو۔ جہاں سے چلی جہاں تک روایت ہوئی، ہر سند کے طبقے میں کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے؟ اس سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائیں، اس سے زیادہ جتنا۔ نمبر 3، اور عادتاً، اور یہ بات محال ہو کہ ان لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا اور عادتاً یہ بات کیا ہو کہ اتنے لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں تو شاید یہ مثال فائدہ مند نہ ہو شاید، لیکن اس زمانے میں فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر ایک راوی ہے ملک شام کا، دوسرا اسی حدیث کا جو 10 انہوں نے گننے ہیں، وہ رہتا ہے کوفے میں، تیسرا رہتا ہے بغداد میں، چوتھا رہتا ہے بخارا میں، پانچواں رہتا ہے یمن میں، چھٹا رہتا ہے مدینہ منورہ میں، ساتواں رہتا ہے مکہ میں، آٹھواں رہتا ہے عراق میں، اور 9واں رہتا ہے ایران میں، اور 10واں رہتا ہے سمرقند میں۔ تو کہہ رہے ہیں اب عادت اس زمانے کے لحاظ سے کہ اتنے دور دور سے محدث نے تو سفر کیا، ہر ایک کو جا کے ملا، جس نے اس کو جمع کرنا تھا، شرائط لکھنی تھی، ہر ایک کو ملا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ عقل سے پوچھے، یہ سارے لوگ ایک جگہ جا کے جمع ہوئے ہوں گے، پھر انہوں نے ایک بات گھڑی ہوگی، بھئی اس کو یوں ہم بیان کریں گے سارے۔ اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ اتنے سارے علاقوں سے لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع ہو کے جھوٹ پہ اتفاق کر لینا، یہ بات ناممکن ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ تیسری شرط تھی۔ کون سی تھی؟ چوتھی شرط۔ اور یہ حدیث، یہ خبر جس کو متواتر کہا جا رہا ہے، ظاہری حواس اور مشاہدے پر مبنی بھی ہو، اور مشاہدے پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر وہ کہیں ہم نے خود سنا، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم نے، یہ ظاہری حواس ہے نا، حواس خمسہ میں سے۔ یا کہیں ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود، یا کہیں ہم نے ہاتھوں سے پکڑ کے دیکھا ہے، ہم نے اس چیز کو ہاتھوں سے پکڑ کے دیکھا ہے۔ عرضی گفتگو نہ ہو، جس کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو، وہ متواتر میں کبھی ہو سکتی۔ خبر متواتر، حدیث متواتر کے لیے اس کی تعریف سے جو بات سامنے آئی، کتنی شرائط ہے؟ سب نے لکھنی ہے۔ اب جب آگے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کون سی بات پہ جو ابھی آپ کو لکھوائی ہے، کس حدیث کا معنی لکھوایا جس کی وجہ سے ہم پیچھے آئے؟ خبر واحد۔
لغوی معنی تو جس کو ایک روایت کرے، اور اصطلاحی معنی ہم نے کیا لکھا ہے؟ وہ حدیث جس میں متواتر حدیث کی شرائط نہ پائی جائیں وہ خبر احاد یا خبر واحد کہلاتی۔ اب اسی لیے تو ہم پیچھے آ کے اب الگ الگ آپ کو شرطیں لکھوا دیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے یار یہ بات تو وہاں نہیں ہے، اس لیے خبر واحد ہو سکتی ہے، خبر مشہور یا حدیث مشہور نہیں ہو سکتی۔ حکم، خبر واحد یا اخبار احاد جو بھی آپ نے لکھا اس کا حکم، ایسی روایت علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ نظری، نظر سے نظری، یعنی ایسا علم نظری کی آگے وہ کچھ تفصیل، یعنی ایسا علم جو فکر، نظر اور استدلال پر موقوف ہو، اور استدلال پر موقوف ہو، یعنی ایسا علم جو فکر بمانا غور و فکر والا فکر ہے، جو فکر، نظر اور استدلال تینوں معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس میں غور و فکر کر کے کوئی معاملہ لیا جائے، سادہ لفظ میں۔ یہاں تک سبق سمجھ آ گئے؟ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی کل ہم پڑھیں گے کہ خبر احاد اپنی سند کے اعتبار سے اس کی پھر کتنی قسمیں ہیں، خبر احاد کی اپنی سند کے اعتبار سے کتنی اقسام پر مبنی ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی کل یہ سبق پڑھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم نے جو علم حدیث کے متعلقہ ضروری اصطلاحات آج سیکھیں، اللہ کریم عمل کر کے خصوصاً ان کو یاد کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحدیث۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحدیث۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحدیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی